انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکات اس میں نازل ہوتی ہیں۔ آج کل چونکہ بہت مہنگائی ہے اور بہت زیادہ سختی سے مشکل سے، رزق تو ہمارا اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ آج کل ہم پر رزق کی تنگی آ رہی ہے، مشکلات آ رہے ہیں، مہنگائی آ رہی ہے۔ ان اعمال کو جو میں نے آپ کو بتایا بجا لائیں، انشاءاللہ العزیز مشکلات خود بخود انشاءاللہ دور ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جتنا بھی سودا سلف ہوگا، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، اس میں برکت پیدا ہو۔ آج کل برکت نہیں، جس چیز میں برکت پیدا ہو جائے وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سا ایک کاغذ پر ایک کلمہ آپ کو سکھا دیتا ہوں، آپ وہ لکھیں اور پلاسٹک میں بند کریں، گھی میں بھی رکھیں، آٹے میں بھی رکھیں، چینی میں بھی رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ برکات دیکھیں کہ کتنا زیادہ برکت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پر یقین کامل رکھیں، باوضو رہا کریں، اور نماز کی پابندی تو شرط ہے۔ آپ کا کوئی بھی وظیفہ اس وقت کام نہیں کرے گا میرے بھائیوں بہنوں جب تک آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ پابندی کے ساتھ نماز شرط ہے۔ میرے تمام وظائف کے لیے 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کی طلب، کوشش کرنا ہے کہ رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کمائیں اور کبھی بھی حرام کی طلب نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گا۔ پھر آج ہمارے وظائف اس لیے کام نہیں کر رہے، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں 4 وقت کی تو پڑھتا ہوں، یہ صبح کی نماز، فجر کی نماز بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو منافقوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز منافقین پر بڑا سخت نماز ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک فجر کا اور ایک عشاء کا۔ عشاء کی نماز بھی منافقین کے لیے، کیونکہ ادھر اس وقت سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور صبح بھی اور فجر میں بھی وہ سو رہے ہوتے ہیں، غفلت سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ 2 نمازیں منافقین پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ یہ فجر کی نماز یا عشاء کی نماز میرے لیے پڑھنا مشکل ہے، تو آپ اپنی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، منافقت کو دور کریں اپنے سے۔ تو 5 وقت کی نماز شرط ہے میرے بھائیوں بہنوں، اس کے بغیر میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ بس 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، آپ میری ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں، 5 وقت کی نماز تو فرض ہے۔ وہ تو ہم جس حالت میں بھی ہوں، خواہ ہم خوشیوں کی حالت میں ہوں، خواہ غموم کی حالت میں ہوں، پریشانیاں ہوں یا خوشیاں ہوں، سکون ہو، ہر حالت میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہشتی زیور دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ جب ایک عورت کا بچہ پیدا ہو، حق سے مجبور ہوں، اس لیے آپ کو یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، جب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہو، آدھا پیدا ہو چکا ہو، آدھا پیدا نہیں ہوا ہو، اس وقت کی نماز بھی اس عورت پر فرض ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ یعنی نماز کا اتنا اہتمام ہے۔ نماز صرف اس وقت معاف ہو جاتی ہے جب بیماری کی وجہ سے یا انسان کسی وجہ سے بے ہوش پڑا ہو۔ بے ہوش پڑا ہو تو اس وقت کی نماز معاف ہے اور بس، یا اس حالت میں نماز معاف ہے جب عورتوں کی ماہواری حیض کی بیماری آ جائے، اور کسی بھی حالت میں، جہاد کی حالت میں بھی معاف نہیں، گھوڑے پر پڑنا پڑتا ہے بعض اوقات۔ تو نماز کی تو بہت ہی تاکید ہے، نماز قضا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ جب بھی گھر کے لیے، ابھی خیر چونکہ یہ آپ کے فائدے کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کی وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، تو بہت سے لوگ
کمنٹ پھر کرتے ہیں کہ باتیں بہت زیادہ کی، تو آپ مجھے بتائیں یہ باتیں میں نے فضول کر دی؟ یہ فضول باتیں ہیں نعوذ باللہ. یہ تو آپ کے وظیفے کے لیے شرائط ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی اجیرن ہے، اس کے بغیر ان ہدایات پر عمل کیے بغیر آپ وظائف پڑھتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں کرے، کچھ بھی کام نہیں کرے گا. جب ان باتوں پر عمل کریں گے آپ کی زندگی خود بخود انشاءاللہ خوشیوں میں رل مل جائے گی، آپ کو خوشیاں ملیں گی، آپ کو دل کا سکون ملے گا، آپ سے اللہ راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہو جائے تو وہ تو سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے لیے وہی ہے. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب بھی آپ گھر کے لیے کوئی سودا لائیں، مثال کے طور پر آپ نے آٹے کا تروڑا لایا، تو اس تروڑے کو جب آپ کسی برتن وغیرہ میں ڈال لیتے ہیں تو ان میں ایک کاغذ پر لکھ دیں، ایک تو ان پر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. 7 مرتبہ آپ اس سورت کو پڑھیں اور اس پر دم کریں. جو بھی سودا آپ نے لایا ہے، چینی ہو، گھی ہو یا آٹا ہو یا جو بھی ہو گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں، خوراک کی چیزیں. اور دوسرا کام یہ کریں اور اول و آخر کوشش کریں ایک بار کم از کم درود شریف بھی ساتھ پڑھا کریں، اور ایک کاغذ پر لکھ دیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 3 بار آپ نے ایک کاغذ پر لکھنا ہے اور اس کو پلاسٹک میں بند کرنا ہے، اور اسی آٹے میں، اسی گھی میں یا اسی چینی میں یا جو بھی آپ سودا لائے ہیں گھر میں، ان سب سودا میں ایک ایک کاغذ اس کا رکھ دیا کریں. اور گھی میں تو بہت ضروری ہے پلاسٹک، کیونکہ وہ تو پھر کاغذ خراب ہو جاتا ہے. تو سب میں پلاسٹک میں کوٹ کریں، اور جب بھی آپ سودا لائیں، گھی کے لیے تو علیحدہ نیا آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ وہ تو پھر خراب ہو جاتا ہے، کسی دریا وغیرہ میں ڈال دیا کریں. وہ ایسے نہ کہ وہ پھر نالیوں میں بہائے، نعوذ باللہ من ذالک. تو 3 بار کاغذ پر لکھ دیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کو اسی طریقے سے رکھ دیں ان سودا سلف میں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکات اس میں نازل ہوتی ہیں. آج کل چونکہ بہت مہنگائی ہے اور بہت زیادہ سختی سے، مشکل سے، رزق تو ہمارا اللہ کے پاس ہے، رزق تو ہمیں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ آج کل ہم پر رزق کی تنگی آ رہی ہے، مشکلات آ رہے ہیں، مہنگائی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز توبہ استغفار بہت زیادہ کریں، اور ان اعمال کو جو میں نے آپ کو بتایا بجا لائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں برکت ہوگا، آپ کی زندگی میں برکت ہوگا، مشکلات خود بخود انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اور دین و دنیا کی تمام مشکلات کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.